اللہ فوق ایدیہم کہ صحابہ کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، تو میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو رب ذوالجلال نے اپنا ہاتھ کہا، اللہ کا دست قدرت اور جو اس کی شان کے لائق ہے ہاتھ کا معنی اسی کے مطابق. اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی اتنا پاک محبوب علیہ السلام کو اعتماد ہے حضرت عثمان غنی کے دل پر اور ان کے باطن پر کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کی طرف سے بیعت کروں اور وہ پھر جائیں اور وہ آگے پیچھے ہو جائیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو تھا اس کو ید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دے کر واضح کیا کہ حضرت عثمان غنی کے دل پر پاک محبوب علیہ السلام کا کس طرح کنٹرول ہے اور کس طرح حضرت عثمان غنی کے دل کو رب ذوالجلال نے نور اور حکمت سے بھر رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. کیا وہ شخص قانت جو کہ بندگی کرنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، کس وقت آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کے وقت سجدے میں اور قیام میں، کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی قیام کرتا ہے، یعنی پوری نماز قیام رکوع سجدہ. یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. وہ شخص جس کی یہ صفتیں آیت قرآن بیان کر رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ آیت حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ راتوں کا قیام، راتوں کے سجدے اور اللہ کی رحمت کی امید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منصب خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن نے بیان کیا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دل میں جو اتباع رسول علیہ السلام کا جذبہ تھا، محبت رسول علیہ السلام کا جذبہ تھا اور الفت نبی علیہ السلام اور عشق محبوب علیہ السلام کا جو سمندر موج زن تھا، اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں. جب صحابہ یہ حسرت سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادھر بیٹھے ہیں اور عثمان تو بڑی موج میں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں مکہ شریف اور وہاں جا کے طواف کریں گے. جب آپ کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بغیر ہی عثمان طواف کر لے. یعنی ٹھیک ہے کعبہ تو وہ ہے مگر کعبے کا کعبہ تو یہاں ہے. خلاصہ یہ تھا کہ اس کعبے کو دیکھ کے عثمان فوراً طواف کرنا شروع کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اور ادھر قریش مکہ نے کہا عثمان آپ آ گئے ہو، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لو، ہم ان کو جو باقی ہیں تمہارے ساتھی اور تمہارے نبی علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دے رہے، آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں کعبے کا طواف اس حالت میں کیسے کروں کہ میرے محبوب مجھے ساتھ نظر نہ آ رہے ہوں. سرکار طواف کریں گے تو پھر میں کعبے کا طواف کروں گا، ورنہ میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. اور اس انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں جذبہ اتباع موجود تھا کہ ایک موقع پر آپ نے وضو کیا. حضرت حمران بن ابان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضو والا پانی منگایا کہ پانی دو میں وضو کروں. جس وقت سارا وضو مکمل کر لیا دہے کا تو مسکرا پڑے، یعنی بظاہر بلا سبب مسکرا پڑے کہ مسکرانے کی کوئی وجہ نہ تھی، مسکرائے. تو جب مسکرائے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کیوں مسکرائے ہو. فقال لاصحابہ، تو دوستوں سے کہا الا تسالونی اما اضحکنی، تم کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. تمہیں پوچھنا چاہیے کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کہ وضو کیا ہے اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا مسکرانے کا اور میں نے مسکرانا شروع کر دیا ہے، تو تم مجھ سے پوچھو میں کیوں مسکرایا ہوں. فقالوا مما ضحکت یا امیر المومنین، تو اصحاب نے کہا بتاؤ پھر امیر المومنین کیوں مسکرائے ہو، وضو کیا ہے اور وضو کے بعد مسکرانا شروع کر دیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نے دیکھا پاک محبوب علیہ السلام کو دعا بمائن
قریبا من ہذل بقع، فرمایا جہاں بیٹھ کے میں نے وضو کیا ہے یہی میرے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، تو پانی منگایا تھا، وضو کیا، فتودع کما تودعت، وضو کیا، ثم ضحک، پھر مسکرائے۔ کہتے ہیں جس وقت سرکار مسکرائے تھے وضو کر کے تو ہم نے بھی پوچھا نہیں کہ محبوب مسکرائے کیوں ہو، سرکار خود بول پڑے الا تسألونی مما ضحکنی، میرے صحابہ پوچھو میں کیوں مسکرایا ہوں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو مجھ سے میں کیوں مسکرایا ہوں، تو ہم نے پوچھا ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پھر آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ کی وجہ بیان کی۔ اب اس سے پہلے کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتباع رسول اللہ السلام کا جذبہ کس قدر موجود ہے کہ جہاں سرکار مسکرائے ہیں وہاں یہ بھی مسکرائے ہیں، اور سرکار نے مسکرانے کے بعد جو لفظ بولے ہیں وہی لفظ انہوں نے بھی بولے ہیں۔ ایک مقام جگہ جہاں پہ کبھی سرکار نے وضو کیا تھا وہاں انہوں نے بھی وضو کیا ہے، اب وضو کرنے کے بعد مسکرائے ہیں چونکہ سرکار مسکرائے تھے۔ اب وضو کا کوئی رکن تو نہیں مسکراہٹ، لیکن عشق کا رکن ہے کہ جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وہاں کوئی کرنا ضروری بھی نہیں تھا، لیکن یادوں کا ایک گلستان ہے، اس کے پیش نظر حضرت عثمان غنی نے وہیں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ جو بیٹھے تھے ان میں سے کسی کے پاس یہ حدیث نہیں تھی کہ سرکار نے یوں وضو